ایک ماں دو چھوٹے بچوں کے ساتھ آ کے مبارک دیتی ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے دوبارہ سے کرکٹ دیکھنی شروع کر دیا، تو آپ کا بہت شکریہ۔ بیہائنڈ دا سینز ایک بہت بڑی ایک محفل جمی ہوتی ہے، تو سلیپ لیس نائٹس تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک سینس آف اچیومنٹ ہے، ساری دنیا کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کا ٹور نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی سیریز جو ہے وہ عام سیریز عام حالات میں جیسے ہوتا ہے ویسے کرائی جا سکتی ہے۔ بہت پازیٹیو رسپانس ہے فور نیشنز کے اوپر۔ وہ کیا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، سو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پہلے ہی دن میری چیئرمین شپ کی جو ہے اتنا بڑا بھوچال آ جائے گا۔ میں تو بڑے آرام سے نکلا تھا ہوٹل سے میچ دیکھنے کے لیے اور ان کو بیک اپ کرنے کے لیے، تو پتہ چلا جی کہ وہ تو واپس جا رہے ہیں نیوزی لینڈرز۔ سو وہ ٹف تھا۔ آپ کو یاد ہے میری ٹویٹ تھی کہ نیوزی لینڈ اب ہمیں آئی سی سی کے فورم پہ سنے گی اور ہم اپنا کیس وہاں پہ لے کے جائیں گے۔ پھر ایک آئی سی سی کو بڑا سٹرونگ میں نے خط لکھا تھا کہ آئی سی سی کس وجہ سے وجود میں آئی ہوئی ہے، ٹو لک آفٹر دا فرٹرنیٹی بیسکلی، اور ایموشنلی ہمیں انویسٹ کرنا ہے ایک دوسرے کی پرابلمز میں۔ پھر اس کے بعد انگلینڈ چلی گئی، وہ بتایا ان کے ایکس چیئرمین نے کہ پلیئرز اسپوک ہو گئے۔ پھر ہم نے میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو گیدر کیا، یہاں پہ لوگوں کا خیال تھا کہ جی کوئی اور ٹیم بلا لیں آپ ان دا مین ٹائم، کہ بتائیں پاکستان از اے سیف کنٹری، بلا بلا بلا۔ اور میرا اس میں موقف بڑا سمپل تھا کہ کھیلیں گے تو اپنے گھر میں کھیلیں گے، پراپر ٹیمز کے ساتھ کھیلیں گے، کیونکہ دونوں پل آؤٹس میں ہماری غلطی نہیں تھی۔ اور پھر لوگ یہ کہنے لگے کہ جی یہ دونوں چلے گئے، اب آسٹریلیا تو نہیں آئے گی، تو آپ پہلے سے بندوبست کر لیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان دا ہائنڈ سائڈ بالکل میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز یہ ان کا بلاک سا بن جاتا ہے اور پھر اس میں کنونس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ پی ایس ایل کے تھرو ہم نے کئی آسٹریلین امبیسڈرز جو ہے ان کے سسٹم میں بھجوائے ہوئے تھے۔ پھر ورلڈ لیول کے اوپر ہماری نمائندگی ٹھیک ہو رہی تھی، پریس کے تھرو، میڈیا کے تھرو، آئی سی سی لیول کے تھرو، اور پھر ہمارا کیس بڑا سٹرونگ تھا۔ سو ایک طرح سے وہ جو ایک پی آر ہماری جو تھی وہ اچھی طرح سے بنی، اور آسٹریلیا کی ایک ڈریم رن تھی ان دی اینڈ، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پرسیپشنز کو بیٹ کرنا تھا، پھر ہم نے فینس کو انگیج کرنا تھا، سیکیورٹی جو تھی وہ میسو لیول کے اوپر لانچ ہونی تھی، پھر اس کے بعد ہوٹل انوائرمنٹ، کووڈ، پھر آپ کا یہاں پشاور میں جو ہے وہ ایک دھماکہ بھی ہو گیا تھا، سو اس کو کنٹرول کرنا تھا۔ پھر ای میلز کے تھرو تھریٹس آئے جو کہ لوکیٹ ہو گئے۔ تو ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے بیہائنڈ دا سینز، ایک بہت بڑی ایک محفل جمی ہوتی ہے، تو سلیپ لیس نائٹس تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک سینس آف اچیومنٹ ہے ساروں لوگوں کے لیے، بیکاز دیکھیں یہ جو ہمارے فینز ہیں نا، انہوں نے واپس ٹیم میں بلیو کرنا شروع کر دیا ہے، اس کرکٹ سسٹم میں بلیو کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں داد دیتا ہوں اس کرکٹ ٹیم کی، کیونکہ انہوں نے فائٹنگ سپرٹ دکھائی ہے پچھلے 5-6 مہینوں میں، جس سے کہ اب بچے آ کے میچز دیکھتے ہیں، فیملیز آ کے میچ دیکھتی ہیں، پاکستان کی ٹی شرٹس بک رہی ہیں، ہماری سوونیر شاپ پہ بہت پریشر ہے، اور یہاں پہ پھر سونے پہ سہاگا کہ آسٹریلیا، اور آسٹریلیا کی بہت اچھی ٹیم آئی، ٹیسٹ سیریز لاجواب ہوئی۔ آئی تھنک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ابھی تک مزاج ہے نا وہ T20 کا ہے، اور ٹیسٹ کرکٹ مانگتی ہے پیشنس۔ سو میں نے دیکھا کہ بہت جلدی جو تھے وہ ایک طرح سے اکتانا شروع ہو گئے کہ رزلٹ نہیں آیا جی، رزلٹ کیوں نہیں آ رہا جی، پچز ایسی ہیں، پچز ویسی ہیں۔ سو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے نا، کیونکہ فینس کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹیسٹ کرکٹ ہوئی نہیں ہے، ایک مایا ناز ٹیم کے خلاف، ایک کوالٹی ٹیم کے خلاف جو ہے ہم ٹیسٹ کرکٹ بہت مدتوں کے بعد کھیل رہے تھے۔ سو اس میں پھر جو پرفارمنسز تھیں وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ تھی پاکستان کی طرف سے، آسٹریلیا جم کے کھیلے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس ٹور سے پہلے، کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کتنے پانی میں ہیں ہم جب آسٹریلیا آئے گی۔ سو فرام سیٹنگ اپ دا شو رائٹ ٹل دی اینڈ، کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال سے ہیوج سکسیس تھی، شاید 24 سال کے بعد آیا وہ، تو 24 سال کے بعد اتنی بڑی سکسیس بھی ہمیں پہلی دفعہ ملی ہے۔ کہ 2004 میں جب میں چیف ایگزیکٹو تھا، وہ بھی بہت ایک بڑی سیریز ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، جس میں کہا یہی گیا تھا، کیونکہ انڈیا سے بہت سارے فینز آئے تھے یہاں دیکھنے کے لیے، کہ واپس آپ ہزاروں کی تعداد میں اپنے امبیسڈرز انڈیا بھجوا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک گڈ ول فیکٹر کریٹ ہوا تھا اس سیریز میں، وہ مجھے ایگزیکٹلی مرر کر رہا تھا اس سیریز میں، کیونکہ ایک طرح سے سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی کہ یہ سیریز جو ہے یہ ٹیک آف کرے، اینڈ آن اینڈ آف دا فیلڈ ہم ایسی مظاہرہ کریں ایک میچورٹی کا، کیونکہ بہت مدتوں کے بعد بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھ رہے تھے اور میچ دیکھ رہے تھے۔
سو ایک وہ جو کراؤڈ کی جو ایک طرح سے مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بھی بدلتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کراؤڈز میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز تھی. آف دا فیلڈ جب میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایمبیسڈرز ہم نے شاید واپس آسٹریلیا بھجوائے ہیں، جو گڈ ول کریٹ ہوا تھا، ان کے صحافی جو آئے انہوں نے سیکیورٹی نہیں لی، عام پبلک میں وہ گھومے بیٹھے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھر کوٹس کیا کہ کتنی محبت ہے اور کتنی ہاسپٹیلٹی دکھائی ہے عام پاکستانی نے. اسی طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ آن دا فیلڈ ایک طرح سے گرمی سردی تو تھی. کمال ٹیسٹ سیریز ہے، میں کہتا ہوں وہ جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ جس طرح سے پاکستان نے بچایا ہے، اس کے بعد اور تھرڈ ٹیسٹ میں آخری گھنٹے میں جا کے، یعنی کہ 15ویں دن کے آخری گھنٹے میں سیریز کا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے بڑی ایکسائٹنگ ٹیسٹ سیریز تھی. مگر آن دا فیلڈ بہت ہی اچھی اسپرٹ سے کھیلے، یعنی کہ سخت کمپٹیشن تھا، مگر اس میں آپ کو اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ دیکھی کہ اٹ ٹک دا فرنٹ سیٹ. سو بہت ہی اچھی تھا میرے حساب سے. پاکستان کو کانفیڈنس ملا ہوگا اس ٹیم کو، کیونکہ ایک بڑی ٹیم سے کھیلنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. اور آسٹریلیا کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ ٹف ہے پاکستان کو ہرانا. پوری ان کو محنت کرنی پڑی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے انہوں نے ٹیسٹ سیریز جیتی. پھر ہم نے کم بیک کیا ون ڈے میں، اور آخری خیر T20 تھا، اس میں بھی پاکستان نے آخری اوور تک فائٹ کی. اور یہی میں چاہتا ہوں اس ٹیم سے، فائٹ کرے ٹل دی اینڈ، اور یہی فینس چاہتے ہیں. دیکھیں ایک تو نیگیٹو پرسیپشنز جو ہے نا وہ بریک ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی. دوسرا ساری دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی تھی کہ کہیں پاکستان سلپ کرے، ایسے بھی تھے کئی لوگ، اور ہم پھر سے نیگیٹو ہیڈ لائنز لگا دیں. تو ایک تو نیگیٹو ہیڈ لائنز نہیں لگی ہیں. پھر سپورٹ بہت تھی آسٹریلین جو فینس تھے ان کی طرف سے، پاکستانی فینس کی طرف سے، اور ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ ہوا اس سیریز کے اراؤنڈ. اور ایک طرح سے لینڈ مارک سیریز تھی دنیا کرکٹ کے لیے بھی، کیونکہ وہ سب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر آسٹریلیا ہنسی خوشی میچز کھیل کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم بھی آئیں گے. سو اب دروازے کھل گئے ہیں. اب ساری دنیا کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کا ٹور نہ کریں، فرام سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو، فرام کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو، فرام فینس پارٹیسپیشن پوائنٹ آف ویو. ہم نے کہیں بھی مار نہیں کھائی ماشاءاللہ سے. بہت زیادہ کلوزلی کام کیا ہے دونوں کرکٹ بورڈز نے، اس لیے کہ کوئی بھی مسئلے ہوئے ہیں تو وہی سارٹ آؤٹ کر لیے گئے. کیونکہ یہ ٹف ہوتا ہے. دیکھیں میں اگر ٹور کر رہا ہوں اور ہمیں ایک بند کر دیا جائے اور ہم ہل نہ سکیں، تو اس ٹور کا مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کیوں یہاں پہ آ گیا ہوں. بٹ آئی تھنک ایک ریئلائزیشن تھی آسٹریلین پلیئرز میں کہ ہم نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے، اور پاکستان کو ہم شارٹ چینج نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان ایک فورس ہے، اور پاکستان نے بہت محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. پریویس کرکٹ بورڈز نے بہت محنت کی ہے کہ یہ امیج ہم بلڈ کر سکیں پاکستان ٹو بی اے سیف پلیس. اور چھوٹے چھوٹے ٹائنی بیبی سٹیپس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بٹ ان دی اینڈ آئی تھنک ایک ریئلائزیشن تھی جو کہ میں نے پہلی دفعہ ایک طرح سے آپ ویسٹرن ٹیم کے دماغ میں یا مائنڈ سیٹ میں دیکھی. ایک میسو چینج تھا کہ ہم نے یہ ٹور کرنا ہے، یہ کرکٹ ورلڈ کے لیے امپورٹنٹ ٹور ہے، یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ٹور ہے. اور اس لیے بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں آسٹریلین پلیئرز کا خاص طور پہ. دونوں انٹرسٹنگ کویسچنز ہیں یہ کہ کیا سیکیورٹی اسی لیول کی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھ اوجل نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوشش کی گئی، رینڈم ای میلز آئیں، تھریٹننگ ای میلز آئیں آسٹریلین پلیئرز کو، مگر انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ اس کی سورس کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ایک ہینڈ ہے. تو اس میں میچورٹی انہوں نے بہت دکھائی. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ونس بٹن ٹوائس شائے. آئی تھنک آہستہ آہستہ ہمیں یہ ریلیکس کرنا چاہیے، ایک طرح سے سیکیورٹی کارڈن. ہم کوشش یہ کریں گے کہ عام پبلک کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے لیے ہم یہاں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں 70 کمرے بنائیں گے، اسی طرح سے ملتان میں بنا رہے ہیں، اسی طرح سے ہم باقی جگہوں پہ بنائیں گے کراچی میں، تاکہ وہیں پہ ٹیمز آ کے رکیں کوریڈور میں اسٹیڈیم کے، تاکہ باہر پبلک کو جو ہے اس نیوسنس ویلیو جو ہے سیکیورٹی کی وجہ سے جو کریٹ ہوتی ہے وہ نہ ہو. کووڈ کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی سیریز جو ہے وہ عام سیریز عام حالات میں جیسے ہوتا ہے ویسے کرائی جا سکتی ہے. اس میں صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو بھی کووڈ ہو جائے تو وہ اتنی جلدی سے پھیلتا ہے کہ پھر اتنی دور سے پلیئرز منگائے نہیں جا سکتے ہیں. سو آپ کے پاس ونڈو 7 دن کی ہوتی ہے فار ایگزامپل ایسے ویسٹ انڈیز ٹور کی. کہیں خدا نہ خواستہ کسی ایک کو ہو گیا تو اس میں پھر آپ کی سیریز جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا وہ متاثر ہو سکتی ہے. سو یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. تو مگر ہمیں جو اطلاع مل رہی ہیں فرام آر میڈیکل بورڈ
وہ یہی ہے کہ آپ یہ اب ریلیکس کر سکتے ہیں. اب کووڈ اس طرح کی یہ نہیں رہی ہے ایک طرح سے تھریٹ جیسے پہلے تھا. دیکھیں فور نیشنز جو ہے یہ اچھی بات ہے کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ جب تک کہ ایک کانٹیسٹ اس میں آئی بالز انوالو نہیں ہوگی, اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا, اور اس کا کوئی ایک طرح سے نیریٹو نہیں ہوگا, تو وہ فضول ہے. ہم فار دا ہیک آف اٹ بہت ہی بائیلیٹرل سیریز کھیلتے رہتے ہیں, کوشش یہ بھی نہیں کرتے کہ ٹرائنگولر ہی کر لیں. سو میرے دماغ میں یہ بڑی دیر سے تھا کہ جو بڑے بڑے ہمارے امپورٹنٹ ایک طرح سے کانٹیسٹس ہیں, انڈیا پاکستان ہے, ایشز ہے, انگلینڈ آسٹریلیا ہے, انڈیا آسٹریلیا ہے, پاکستان آسٹریلیا ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وائٹ بال کرکٹ میں دونوں ٹیمز کو لوگ اور فینس دیکھنا چاہتے ہیں. سو یہ فینس کیوں شارٹ چینج ہو, فینس کیوں دور رہیں, جبکہ ایک طرح سے اگر آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے تھرو آپ کانٹیسٹ اور کانٹیکسٹ دونوں کریٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں پھر آئی سی سی کو بہادری دکھانے کی ضرورت ہے, اور اس میں پیسہ بھی بنتا ہے, اس میں فینز جو ہیں ان کے انجوائمنٹ فیکٹر بھی آتا ہے. پھر جو آپ کی لیگز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی کنٹری ورسز کنٹری T20 تو آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے. اس کے دیکھنے کے لیے آپ کو کوشش اب کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ساری محنت کی جاتی ہے اپنی اپنی یہ جو T20 لیگز ہیں ان کو سجانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بہت بڑا چیلنج ہے آئی سی سی لیول کے اوپر اور انڈیویجول کرکٹ بورڈز کے لیول کے اوپر کہ کنٹری ورسز کنٹری کا جو کانٹیسٹ ہے اس کو دوبارہ سے ہمیں لانچ اور ریبوٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے بہتر کوئی آپشن ہے نہیں ہے. اس میں پیسے بنتے ہیں, پیسے بٹیں گے اپنے ایسوسیٹ ممبرز کو جو یہ کروا رہے ہیں, 4 بورڈز, ان کو پیسے بھی ملیں گے. فینز کا دیکھیں, میں جب جاؤں گا تو ایز چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ یہ میں پیپر نہیں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا, میں ایز اے کرکٹر ڈسکس کروں گا. اینڈ میں پلیڈ یہی لوں گا, ان کی سینسز کو میں پلیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلی دفعہ ہے کہ بورڈ لیول کے اوپر 3 آپ کے ٹیسٹ پلیئرز جو ہیں وہ اکٹھے ہیں, مارٹن سنیڈن, سورو گانگولی اور میں. سو اگر ہم نے کرکٹ کی بات نہیں کی تو آئی سی سی میں ہمارا رہنا بالکل فضول ہے, یا کوئی بھی جا کے پھر ریپرزنٹیشن دے سکتا ہے. تو ہمیں ایک اسٹرانگ ڈیسیجن اس میں لینا ہے, یہ کرکٹنگ ڈیسیجن ہے, ساری دنیا چاہتی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت پازیٹیو رسپانس ہے 4 نیشنز کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی طرح سے یہ سلاٹ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی فیوریبل رسپانس ملتا ہے, میں مانتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, میں مانتا ہوں کہ شاید کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, مگر یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ اوپر تبھی جائے گی جب اس طرح کے ہم ڈیئرنگ ڈیسیجنز لیں گے. دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کمرشل جو رائٹس ہیں, یہ جو کمرشل جس طرح سے سجائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی مارکیٹ میں ویریس ایونٹس کو, اس میں یہ تھوڑی سی کھا جائے گی, اور وہ پھر ان کے جو باقی جو ایونٹس ہیں اس کو یہ ایک طرح سے ایک اریٹنٹ ہے یہ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پیسہ بن رہا ہے, اور اگر باقی آپ کے ایونٹس میں تھوڑے سے کم پیسے بن جاتے ہیں تو اگر آپ کی یہ پرائیورٹی بنتی ہے ہر سال, تو پھر اس کو پرسو کرنا چاہیے ارسپیکٹو کہ باقی کمرشلی چیزیں ہٹ ہو رہی ہیں, کتنی ہو رہی ہیں, تو جتنی بھی ہو رہی ہیں ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں وارا کھاتا ہے, آئی تھنک اٹ ورکس فار دا فینس, فار دا کنٹریز, تو اس کو پرسو کرنا چاہیے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے نہیں بن رہے ہیں. جو ہم نے کوٹ کیا وہ قریباً $650 ملین جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں ایک ہفتے 10 دن کی ونڈو سے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ون ون سچویشن ہے. دیکھیں ہمارے جو گئے ہوئے ہیں ایف ٹی پی ڈسکس کرنے کے لیے چیف ایگزیکٹو اور جو انٹرنیشنل کرکٹ سے, میں نے انہیں کہا ہے کہ بائی لیٹرل کو بھول جائیے, آپ کوشش کریں کہ ٹرائنگولر سیریز ہوں, اور ہم جو ہے وہ اچھا سا پرس کریٹ کریں تاکہ ٹیمز جو وزٹ کرے پاکستان کو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ رہے. پھر جو دوسری چیز یہی ہے کہ ہماری ٹیسٹ سیریز جو ہیں وہ 3 تو کم از کم, آپ نے دیکھا آسٹریلیا میں صحیح برتھ پتہ چلتی ہے ٹیمز کی کیا ہیں جب تک کہ 3 یا 5 ٹیسٹ سیریز نہ ہو, اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہم یہ منعقد کر سکتے ہیں. اس میں آبویسلی اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, مگر ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہے, اگر آپ کا موسم 19-20 ہوتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ, تو وہ ہماری ونڈوز بہت ساری اویلیبل ہیں ہمیں. پھر جو بات کرنے والی ہے ایف ٹی پی کی, تو آپ نے بات کی ہے, ہماری
अंडर 19 PSL है, वो हम लॉन्च करना चाहते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी हमारी विमेंस PSL की है जो हम फरवरी में लॉन्च करना चाहते हैं। सो ये आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बैठ के और फिर आप गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे। देखिए, कुछ मार्कर्स होते हैं जो कि टीम को जज करते हैं। एक तो परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड है, एक ऑफ द फील्ड इंटरेस्ट है, और बिलीव करना होता है कि हाँ, ये टीम के साथ मैं एसोसिएट कर सकता हूँ। तो मैंने एक जो चेंज देखा है इन 5-6 महीनों में, वो मैंने ये देखा है कि छोटे बच्चे, फैमिलीज़, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो एक लिटमस टेस्ट होता है कि मुझे आके एक माँ 2 छोटे बच्चों के साथ आके मुबारक देती हैं कि जी देखें, इन्होंने दोबारा से क्रिकेट देखनी शुरू कर दिया, तो आपका बहुत शुक्रिया। या मेरे हस्बैंड पहले फुटबॉल देखते थे, वो भी क्रिकेट देखते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। सो इस टीम ने एक तो ये किया है, उम्मीदें जगाई हैं, आप इस टीम के साथ एंगेज हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है मैं समझता हूँ। आपने PSL में क्राउड का रिस्पांस देख लिया, अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम बाकी शहरों में भी जाएंगे और आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट की और वाह होगी। फिर वही बात है कि एक कंसिस्टेंसी मैंने देने की कोशिश की थी कि आप नी जर्क रिएक्शन से कभी भी टीम नहीं बना सकते, कभी भी कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। सो आप जीतेंगे भी और हारेंगे भी, मगर हारें तो लड़के हारें, जीतें तो फिर सबको खुशी होती है, क्योंकि ये भी बेस्ट बॉन्ड है पाकिस्तान के लिए क्रिकेट। और जो एक मुझे खुशी यही हुई है कि इस टीम ने टैलेंट भी दिखाया है, इस टीम ने लीडरशिप भी दिखाई है, और इस टीम ने ओन किया है परफॉर्मेंसेस को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप ओनरशिप लेते हैं तो फिर आप जो है वो 100% ग्राउंड में जाके मुकाबला करते हैं और देते हैं। और यही मैंने इस टीम से कहा था, कंसिस्टेंसी मैंने लाने की कोशिश की है। मैंने बाबर आजम को पूरा इख्तियार दिया हुआ है कि जाके आप खेलें और अपनी बेस्ट अवेलेबल टीम खिलाएं और परफॉर्मेंस दें। तो उसमें ये नहीं है कि आप हैंड्स ऑन जो है कहीं मैनेज या माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट है मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें ठीक होने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो कि मैं इनसे बात करता हूँ एट द एंड ऑफ द सीरीज़, बट अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। आई थिंक हमने बहुत सारे नए फैंस जीते हैं, हमने स्टेडियम्स भर दिए हैं, हमने इस टीम से हमारी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा, तवक्कुआत बढ़ गई हैं। देखिए, तवक्कुआत बढ़ जाना ही एक बहुत बड़ा प्लस होता है, और मेरा तो पैगाम इनको हमेशा यही रहता है कि जो छोटे बच्चे रात को 12 बजे अपनी फैमिलीज़ के साथ घर जा रहे हैं पाकिस्तान की टी-शर्ट पहन के, उनके लिए आपको जीतना है, क्योंकि अभी भी जीत से ही जो है ना आप फैंस और ज़्यादा अपने हिस्से में लेके आएंगे। सो आपको आंख जो है ना वो बॉल पे रखनी है और जीतना है। और 3 पिलर्स जैसे मैंने आपको कहा था चेयरमैनशिप के मेरे हैं कि क्रिकेट जो हमारी टीम है दुनिया की बेस्ट टीम, कमर्शली बेस्ट, हमारे पास स्पॉन्सर्स हों, पैसे आएंगे जो कि क्रिकेट में लगेंगे, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। देखिए, लर्निंग्स तो बहुत हैं। एक तो आपको पता चला जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई कि क्या आपको मेहनत करनी पड़ती है एक बहुत ही बढ़िया टीम को हराने के लिए। तो एक तो ये आइडिया हुआ है। दूसरा, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमें रिविजिट करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें। हमारी पिचेस बहुत बेहतर होने वाली है, मैंने आते ही कहा था, क्योंकि वो सीज़न था तो सीज़न के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अब सीज़न ख़त्म हुआ है तो इसी वजह से अब हम ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर ला रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल लेके आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि बाउंसी पिच शायद हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी में होगी। जब तक पिचेस आपकी पाकिस्तान में ठीक नहीं होंगी, आउटफील्ड्स ठीक नहीं होंगी, ना आपकी फील्डिंग ठीक हो सकती है, ना आपकी बैटिंग और बॉलिंग ठीक हो सकती है, और ना आपकी स्ट्रैटेजी ठीक बन सकती है। आई थिंक फिटनेस के ऊपर अभी बहुत काम होने वाला है, और ये इंडिविजुअल और एटीट्यूड की बात होती है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपको ये एड्रेस करनी है चीज़ें। मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने जो हमें टफ टाइम दिया है वो फील्ड में दिया है। उनकी जो बॉलिंग थी उसको एंगल्स पता थे और फिर फील्डर्स रिस्पॉन्स देते थे। सो हमें देखना है कि जो अच्छी टीम्स हैं, जो ग्रेट साइड्स हैं, वो किस तरह से एक एक चीज़ को मैक्सिमाइज करती हैं कि 5 रन रोक लिए, एक्स्ट्रास नहीं दिए, नो बॉल नहीं किया। ये वो चीज़ें हैं जिसकी हम और ज़्यादा हमारे में अवेयरनेस बढ़ने की ज़रूरत है। एक तो इसके ऊपर निगाह रखनी है हमें। दूसरा, ये मैसिव सीज़न है। ये पाकिस्तान में, जैसे मैं पहले कह रहा था, इतना बड़ा सीज़न नहीं आया है। सो इसमें हमारी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, और एक एक मुकाबले से हम सीखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलें।
کیونکہ ہمارے پاس انٹرٹینرز ہیں. ہماری T20 کی ٹیم بنی ہوئی ہے. ون ڈے کی جو ہم سیریز جیتے ہیں یہ بہت بڑی فتح ہے, کیونکہ ون ڈے میں ہم بہت پیچھے ہیں رینکنگز کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہوگا. ورلڈ ریکارڈ چیز ہو گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی پرفارمنس تھی آپ کی, ورلڈ کلاس پرفارمنس تھی سیکنڈ ٹیسٹ کراچی میں, جس نے ریکارڈ بریک کر دیے 2 دن کی ریزسٹنس سے. سو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ریزسٹنس بھی ہے اس ٹیم میں فلیئر بھی ہے, اس ٹیم میں کمٹمنٹ بھی ہے, اس ٹیم میں کنٹینیوٹی ہے, اور یہ ٹیم بہت آگے جا سکتی ہے. یہ کرکٹ بورڈ ہے, اس کا کام کرکٹ میں گریٹنس پیدا کرنا ہے. سو اس میں تو ہم نے کافی سٹیپس اوپر لیے ہیں. آئی تھنک جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اوبویسلی, جیسے کہ سب کو پتہ ہے, وہ انڈیا کو ہرانا تھا ورلڈ کپ میں. اس سے ہماری کرکٹ بہت اوپر گئی. اس کا ایفیکٹ آپ نے PSL میں دیکھا کہ لوگوں نے اون کی اس کرکٹ ٹیم کو, اور آ کے ہمارا جو کمرشل اینگل تھا, ایسپیکٹ تھا, اس کو بھی ایک زبردست ایک اونچائی ملی. سو فرام کمرشل ایسپیکٹ میرے خیال سے ہم نے سارے ریکارڈ توڑ دیں. PSL میں جنرلی ابھی اس ٹور میں شاید ہمیں 2 ارب روپے کا منافع ہوگا, وچ از ہیومنگس. سو یہ وہ چیزیں ہیں کمرشل ایسپیکٹ اور کرکٹ ایسپیکٹ جہاں تک ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں. مگر انفراسٹرکچر جو ہے اس میں بہت پیچھے ہم. پچز میں ابھی بہت زور لگانا ہے. میں 60 پورے پاکستان میں جتنی بھی ہماری جو کلبز ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ ہے کرکٹ کی, وہاں پہ پچز لے آؤٹ ہو رہی ہیں. 100 بچوں جو ہیں وہ ہم نے پک کر لیے ہیں. سو یہ بھی پاتھ وے کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. وہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے, کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا یہ آسٹریلیا سیریز ختم ہو تو اب پاتھ وے کرکٹ کی طرف ہم نکل پڑیں گے. سو ان کی کوچنگ ہوگی, ان کی ٹریننگ ہوگی, ان کی پڑھائی ہوگی, ان پہ بیسٹ کوچز لگائیں گے. پار ہٹرز ہم کریٹ کریں گے وائٹ بال کے لیے, ٹیکنیکل بیٹسمین, بولرز, اس کے اوپر پورا کام ہوگا. کیونکہ اس میں 17 سال کا بھی بچہ ہے, اور 11 سال کا بھی بچہ ہے, اور 18 سال کا بھی بچہ ہے. سو اسکائی از دا لمٹ. بٹ آپ دیکھیں گے کہ ہم 70 کمرے بھی بنائیں گے, وہ پری فیب مٹیریل کے ساتھ جو ہے وہ جلدی سے 3 مہینے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جو ہمارا ایک طرح سے نان کرکٹنگ سیزن شروع ہوگا, اس میں انفراسٹرکچر کے اوپر بہت توجہ دی جائے گی. خوشی والا تو بڑا آبویس ہے انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرانا. بائی دا وے میں ایک بھی میچ دیکھنے نہیں گیا تھا, کیونکہ میں کہا کہ یہ جنکس نہ میں یہ ہو جائے میرے جانے سے. وہ بہت بڑی ایک ہماری اچیومنٹ تھی, کیونکہ ایک مینٹل بلاک ہے, اور وہ مینٹل بلاک کلیئر ہونا تھا. اور دوسرا دیکھیں, اسی ٹورنامنٹ میں جو سیمی فائنل ہارے ہیں, اور وہ آسٹریلیا کے, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مینٹلی بہت محنت کرنی ہے, کیونکہ یہ اسٹرانگ ٹیم ہے, یہ مینٹلی اسٹرانگ ہے, یہ گیو اپ نہیں کرتے ہیں, اور یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں ان سے. سو وہ ایک طرح سے میرے لیے جو تھا وہ مطلب میرا ایک لو مومنٹ تھا, کیونکہ سکور کر کے پھنسا کے, سو 1-2 مومنٹس میں ہم پریشر میں آ گئے, جس کی وجہ سے وہ میچ ہاتھ سے نکل گیا.